بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی قوم جس پر اللہ پاک نے اپنا اتنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ جس کی بنا پر اللہ پاک نے ان پر اتنا دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا اسی قوم کی نسل میں سے ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی، اور اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ و تبارک تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، اور بے حد خوش و حالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ اور جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر ایک دن اللہ پاک نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کرے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر مچھلی کا شکار ہفتے والے دن حرام قرار فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی، اور خود بخود ہفتے والے دن مچھلیاں کنارے پر آ جاتی تھی، باقی دن ایسے تھے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھے۔ اس قوم کا دار و مدار کیونکہ مچھلیوں پر تھا، اس لیے اللہ پاک کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں بنا کے خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا دیے جائیں، کیونکہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کے بڑے بڑے حوضوں میں جمع ہو جائیں گی، اور اس طرح پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے،
اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان قوم کو ورگلایا تاکہ یہ ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور ان کے حوضوں میں مچھلیاں بھی جمع ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا بھی شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے بڑی مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں جمع ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت ہی پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں سمندر سے آ کر ان کے حوضوں میں قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، تو اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ پھر اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے سے ان سب یہودیوں کو منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اعلانیہ مخالفت کی تھی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ تو ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 کچھ ایسے نافرمان افراد تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی ان نالیوں کی وجہ سے ہفتے والے دن شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے۔ چنانچہ جو لوگ ان لوگوں کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ دیوار کے ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر ہفتے والے دن شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے ایک دن کوئی بھی ان کے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان سب لوگوں کو انسانوں سے بندر بنا دیا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، تو وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان انسانوں سے بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے کیا؟ یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایت میں سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جن لوگوں پر یا جس قوم پر عذاب دیتا ہے یا ان کی شکلیں بدل دیتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے بندر بننے والے کی نسل موجود ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف و صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ ان کی قوم بندر کیوں بنی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔